ناظرین کرام دیکھیں نا، آج ایک مرتبہ پھر شب برات آ پہنچی، یعنی رحمتوں اور برکتوں والی رات آ پہنچی، بخشش و مغفرت کی رات آ پہنچی، وہ رات کہ جس میں مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگ جہنم سے آزادی پاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے قدر نہ کی نا، دیکھیں صبح ہو گئی تو پھر رات ختم، یہ رات تو گئی، اب اگلی پتہ نہیں زندگی میں لکھی ہوئی کہ نہیں، کیوں نہ اس رات سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ دیکھیں نا، حدیث پاک میں اس رات کی جو عظمت بیان ہوئی ہے، آئیے اسے سنتے ہیں۔ حضور انور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ آج کی رات میسر ہے، آج توبہ بھی کرنی ہے اگر اس طرح کے معاملات ہیں، اور انشاءاللہ مغفرت یافتہ لوگوں میں اپنا شمار بھی کروانا ہے انشاءاللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے گفتگو فرمانے کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی، اے اللہ، میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی ہے۔ ناظرین، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ مالک کونین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مقدس شب میں خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک کے عذاب اور اس کی ناراضی سے پناہ طلب کرنا تعلیم امت کے لیے تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ سے ملنے والے انعامات اور رحمتوں کے فیضان سے ہرگز محروم نہ رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام رات کے چوتھے پہر نازل ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے، اللہ اکبر۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات کو سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے پر فرشتہ کہہ رہا ہے مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ یوں صدا لگا رہا ہے مبارک ہو اسے جو اپنے رب تعالیٰ سے مناجات کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے پر فرشتہ کہہ رہا ہے اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ کہہ رہا ہے خدا تعالیٰ کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ نویں دروازے پر ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور 10ویں دروازے پر ایک فرشتہ یوں صدا دے رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی، رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر سے میں نے یہ پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنوں، آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔